اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی. عارف حسن، فاطمہ زہرا، ثانیہ زہرا، سبیکہ آپ اور ٹھیک ہیں؟ جی الرئیسہ. ہماری جی گفتگو چل رہی تھی تاریخ اسلام میں رسول اکرم کی بعثت تک بات پہنچی تھی کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں 27 رجب کو سن 611 ہجری میں آپ بعثت ہوئی آپ کی. یعنی اس سے پہلے آپ کو فرشتے کی آوازیں آنے لگی تھی کہ لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتے تھے، تو آپ کو یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا جاتا تھا. پیڑ وغیرہ درختوں سے آپ کی آوازیں آتی تھیں اور آپ غار حرا میں ہر سال جاتے تھے. وہاں پر آپ کو جناب جبرائیل پھر سامنے سے آئے اور یہ یا اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیتیں آپ کو کہیں. لہذا یہیں تک کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے اس وقت جب بعثت کا وقت نزدیک تھا تو اس وقت جہاں سے گزرتے تھے پہاڑ، پتھر، سنگریزیں اور درختوں نے آپ کو سلام کیا اور کیا کہا؟ السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب آپ کو غار حرا میں جب یہ 5 آیتیں اول کی نازل ہوئی، پھر اس کے بعد یہ روایتیں کچھ واقعات تھے یہاں پر کہ آئیے یہاں پہ بات پہنچی تھی کہ جبرائیل کو آپ کو دیدار ہوا، پھر آپ وہاں سے گھر پہنچے، کانپ رہے تھے آپ، لہذا پھر آپ کو اطمینان بخشا. اس لیے ٹھیک ہے جہاں سے گزرے آپ کو ہر چیز نے آپ کو سلام کیا، مبارکباد دی. اور پھر اس کے بعد حضرت محمد کا وجود مبارک جبرائیل کے دیدار سے اور وحی کے حاصل کرنے سے روشن تھا، لہٰذا آپ کا قوی ایمان، مطمئن دل اور پختہ ارادے سے گھر واپس آئے. ابن شہر آشوب لکھتے ہیں، ایک راوی ہیں، روایت کرتے ہیں جب حضرت محمد گھر آئے تو پورا گھر نور سے جگمگا گیا. تو آپ کی شریک حیات یعنی آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ جناب خدیجہ نے حیرت سے پوچھا یہ کیسا نور ہے؟ جی یہاں سے بات کی نا، یہیں سے ہے نا درس؟ جی تو یہ کیسا نور ہے؟ تو پیغمبر نے جواب دیا نبوت کا نور ہے. اور اپنی بیوی سے کہا جناب خدیجہ سے، کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. جناب خدیجہ نے کہا میں یہ بات کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی اور اسلام لے آئی آپ، کیونکہ آپ جانتی تھیں. دانشوروں اور علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے. علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ پیغمبر پر سب سے پہلا سورہ کون سا نازل ہوا، سب سے پہلا سورہ کون سا نازل ہوا، اس پہ اختلاف ہے. لہذا اکثر مورخین کا، تاریخ لکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ سورہ علق ہے جی، لیکن بعض احادیث میں اس کی وضاحت بھی ہوئی ہے کہ پہلا سورہ علق ہے. جبکہ علوم قرآن لکھنے والے علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سورہ لکھا انہوں نے کس نے کیا کہا، سب کے اقوال لکھے، لیکن یہ لکھا کہ ہاں سورہ علق کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن پورا سورہ نہیں. پورا سورہ تو یہ بعد میں ہوا. پہلا سورہ لوگ کہتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ سورہ الحمد، مکمل سورہ پہلے کون سا سورہ نازل ہوا. یہ بات پہ اتفاق ہوا جی کہ سورہ علق کی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، لیکن سورہ علق کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ سورہ علق میں 5 ہی آیتیں تھوڑے ہی ہیں. پورا سورہ علق نازل، پہلا مکمل سورہ حمد کو کہا ہے جی. لہذا شروع کی 5 آیتیں البتہ سورہ علق کی یہ غار حرا میں خود قرائن سے پتہ لگتا ہے کہ جب بھائی پہلی دفعہ آپ پہ وحی ہوئی تو یہی کہا تھا جناب جبرائیل نے آ کے اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یہ کچھ آیتیں شروع کی سورہ علق کی سب سے پہلے نازل ہوئی، کہ سورہ نہیں کہہ سکتے آپ، مکمل سورہ علق نازل نہیں ہوا.
علی ابن سری امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، یہ ایک راوی ہے، یہ بھی سری یا سری جو کہ آپ نے فرمایا رسول خدا پر سب سے پہلا سورہ سورہ علق اور آخری اذا جاء نصر اللہ نازل ہوا، یہ انہوں نے کہا ہے چھٹے بات جی۔ لہٰذا یہ درس تمام ہو گیا، غور کیجیے اور جواب دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبری، حضرت محمد پیغمبری کے لیے کیسے آمادہ ہوئے؟ آپ کیسے آمادہ ہوئے؟ ہر سال غار ہرا جایا کرتے تھے، دنیا کو ترک کر کے، کھانا پینا لے کے اپنا ہر سال، اور وہاں عبادتیں کیا کرتے تھے جی۔ تب آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ تب کیوں کوہ ہرا گئے تھے آپ؟ عبادت کے لیے، خدا کی دنیا کے بارے میں غور و فکر کرنے، ان کے مسائل کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، راہ حل تلاش کرتے تھے، نہ ملتا تھا تو خدا سے مدد مانگتے تھے۔ کوہ ہرا، پہاڑ جو ہرا ہے، اس پر کیا تفکرات تھے آپ کے؟ یہ آپ وہاں بیٹھ کر ڈوبتا ہوا سورج دیکھا کرتے تھے، اٹھتا ہوا نکلتا ہوا سورج دیکھتے تھے، لوگوں کے اوپر غور و فکر کرتے تھے، اور سب مسائل کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے، اس کا خالق کائنات کے بارے میں کہ کیسے خلق کیا، کہ کائنات کے اندر جو عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، یہ چیزیں سب۔ پیغمبر کی بعثت کہاں ہوئی؟ کس مہینے میں، کس جگہ پر؟ مکے میں، غار ہرا کے اندر، رجب کی 27 تاریخ کو، سن 611 ہجری۔ سبق کے شروع میں دیا ہوگا 610۔ جبرائیل نے آغاز بعثت میں پیغمبر سے کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ آغاز بعثت میں کہا پڑھیے۔ آپ نے پوچھا کیا پڑھوں؟ تو آپ نے کہا اقرا، آپ کو پکڑ کے وہاں کہا تو جو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیت جی۔ اور آغاز بعثت میں جبرائیل آ کے آپ کو سلام کیا کرتے تھے، دکھائی نہیں دیتے تھے، بس سلام کرتے تھے، آپ پلٹ کے دیکھتے تھے کوئی نہیں دکھتا تھا، پوچھتے تھے کون؟ کہا کہ میں فرشتہ وحی ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہارڈ تو نہیں تھا نا؟ اوہو، اتنا بڑا تو درس بھی نہیں تھا جتنے اس میں سوال بنا دیے۔ پیغمبر کس طرح گھر لوٹے؟ اس طرح گھر لوٹے کہ آپ کانپ رہے تھے، مثلاً وہ پیچھے پورا دے رہا۔ کس نور سے گھر روشن ہوا تھا؟ پیغمبری کے نور سے گھر روشن ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جواب ہیں۔ حضرت خدیجہ نے پیغمبر سے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہاں کہ یہ مبارک ہو اپنا بھی بن نور ہے، کہ یہ پیغمبری کا نور ہے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا یہ بات میں پہلے سے محسوس کر رہی تھی، پھر آپ ایمان لے آئی۔ نزول وحی کے بعد پیغمبر کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، اس کے بعد پیغمبر کو کس بات کا خطرہ تھا؟ کہ لوگ مجھے ساحر اور مجنون نہ کہیں، ساحر جادوگر نہ کہیں۔ پیغمبر پر سب سے پہلے کون سا سورہ نازل ہوا؟ کہا اس کے بارے میں سورہ علق۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ علق، اور چھٹے امام سے انہوں نے، علی ابن سری نے روایت بھی کی ہے کہ سب سے پہلا سورہ سورہ علق اور آخری سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوا۔ اذا جاء نصر اللہ پہ تو قرینہ بھی، خود سورہ میں قرینہ موجود ہے کہ یہ سورہ نازل ہوگا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر لہذا پہلے سورے میں اختلاف ہے، جبکہ انہوں نے یہاں پر اس طریقے سے لکھا ہے، جبکہ علوم قرآن کے ماہرین نے صرف سورہ علق کی شروع کی 5 آیتوں کو کہا ہے، سورہ یہ نہیں ہوا، مکمل سورہ یہ نازل نہیں ہوا۔ البتہ شروع کی 5 آیتوں پہ اتفاق ہے، اور یہاں پر ان تاریخ نگاروں سے زیادہ ان لوگوں کی معتبر بات مانی جائے گی، کیونکہ ان کا سبجیکٹ وہ ہے، اس پہ انہوں نے ریسرچ کی، اس پہ روایات ہیں، ان پہ ان کے پاس دلائل موجود ہیں، لہذا ان کی بات اس بارے میں زیادہ معتبر ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ سورہ علق پہلا مکمل سورہ نہیں ہے، ہاں البتہ شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا مکمل سورہ سورہ الحمد ہے جی، مکمل سورہ، ہاں سورہ علق ہے لیکن ادھورا، سورہ علق ادھورا ہے، پورا نہیں۔ شروع کی 5 آیتیں سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے؟ جی جی آگے آئیے۔
اب ہمارا درس ہے 14واں درس، نزول قرآن اور حفظ۔ اب آپ کو اوپر پیغمبری پہ مبعوث ہو گیا، وحی آ گئی، جی اب نزول قرآن کے بارے میں اور حفظ کے بارے میں یہاں پر بتائیں گے۔ قرآن ایک آسمانی کتاب اور خدا کا کلام ہے، یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے شروع کے دروس میں۔ جی قرآن کے بلند معانی، اس کے بلند معنی، اس کے بلند کلمات اور جملوں میں پرو دیے گئے ہیں، اس کے بلند معنی قائم ہے، کلمات اور جملوں میں پرو دیے گئے ہیں۔ قرآن جبرائیل کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی الفاظ اور معانی دونوں ہی خدا کے جانب سے نازل ہوئے ہیں، نہ تو الفاظ رسول کے ہیں نہ معنی۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی طرح کی چیزیں ہوئی، ایک ہوتا ہے قرآن، جی یعنی ایک ہوتا ہے جس میں لفظ بھی خدا کے معنی بھی خدا کا، وہ کیا ہے، وہ قرآن میں ہے، وہ قرآن ہے۔ جس میں لفظ بھی خدا کا معنی بھی خدا کے، وہ ہے قرآن۔ جس میں معنی خدا کے ہیں، لفظ رسول کے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، معنی، ابھی جی اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، حدیث قدسی، حدیث قدسی۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ اللہ نے جناب موسیٰ پہ وحی کی، اے موسیٰ یہ کرو، جی تو الفاظ نبی کے ہیں لیکن معنی، یعنی اللہ نے مطالب بتا دیے لیکن رسول نے اپنے الفاظ میں اس بات کو بتایا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اور ایک حدیث ہوتی ہے جس میں لفظ بھی اللہ کے، رسول کے، لفظ بھی رسول کے، معنی بھی رسول کے، جو حدیثیں ہوتی ہیں، جو احادیث حدیثیں ہیں وہ لفظ بھی نبی امام کے اور معنی بھی۔ لیکن حدیث قدسی جس میں مطالب اللہ کے ہیں لیکن رسول اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن لفظ بھی اللہ کا، معنی بھی اللہ کے، اوپر سے ہی نازل ہوئے، وہ قرآن ہے۔ جی حالانکہ حدیث جو ہے وہ، میں جس میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ بھی رسول کے اور معنی بھی، البتہ ایک معنی وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہی ہے کیا، ما ینطق عن الہوی، میرا نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا، جو کچھ بولتا ہے وہی بولتا ہے جو ہم نے بتایا ہے۔ اس کا مطلب ٹھیک ہے، تو مطالب حدیث میں جو الفاظ اور معنی ہے ایک طرح سے وہ معنی اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کا ہے۔ لیکن تین قسمیں سمجھ لیجیے آپ، ایک قرآن، ایک حدیث قدسی اور ایک حدیث۔ قرآن میں لفظ بھی اللہ نے نازل کیے ہیں، معنی تو ہیں، حدیث قدسی میں معنی اللہ کے ہیں، اللہ نے مطالب بیان کیے لیکن لفظ اپنے ڈھال کے بیان کیے نبی نے۔ لیکن حدیث میں لفظ اور معنی دونوں امام اور معصوم اور نبی کے۔ قرآن ایک آسمانی کتاب، لہذا اس کے بلند معانی جو ہیں اس کے کلمات اور جملوں میں پرو دیے گئے ہیں۔ قرآن جبرائیل کے ذریعے پیغمبر پر نازل ہوا، یعنی اس کے الفاظ اور معنی دونوں ہی خدا کی جانب سے ہیں۔ قرآن کی آیتیں، جی ہاں، اگر لفظ اور الفاظ کی لفظ اور الفاظ، لفظ کی جمع الفاظ ہے، لفظ اور معنی، الفاظ اور معنی۔ مثال کے طور پر میں ابھی آپ سے ایک بات بتاؤں، جی تو آپ اگر سیم ٹو سیم میرے ہی لفظ میں بیان کر دیں تو میری مطالب ہے، میری ہی لفظ ہے، لیکن میں آپ کو کوئی پوائنٹ بتاؤں اور اسے آپ اپنے اعتبار سے بیان کریں تو وہ معنی میرے ہی ہیں لیکن لفظ آپ نے اپنے لفظوں میں ڈھال کے بیان کر لی، جی تو قرآن میں لفظ بھی نبی کے نہیں ہیں، نہ لفظ نہ مفہوم، سب اللہ کا ہے۔ لیکن حدیث قدسی میں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے لیکن رسول اپنے اس میں ڈھال کے بیان کر دیتے ہیں، اور حدیث میں لفظ بھی اپنے ہوتے ہیں اور مفہوم بھی۔ قرآن جب نازل ہوا، یعنی قرآن کہہ رہا ہوں، جب بعثت ہوئی 40 سال کی عمر میں تو آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد 3 سال تک آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہ 3 سال کو کیا کہا جاتا ہے، زمانہ فترت، تیس فترت۔ پھر اس کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی۔ ویسے اگر آپ دیکھیں 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا، پہلی آیت، 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات، شہادت ہوئی، 23 سال کی مدت ہوئی، 40 سے 63 23 سال ہوئے نہیں، تو قرآن 23 سال میں نازل ہوا، پورا اگر پیریڈ دیکھا جائے تو 23 سال۔
لیکن بیچ میں شروع میں آیت نازل ہو کے 3 سال تک نہیں ہوئی تھی، اس لیے 3 سال نکال دیں تو 20 سال بچتے ہیں. نہیں، جی حضرت. قرآن کی آیتیں 20 سال کی مدت میں تدریجن یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ نہیں Step by کہ step. جہاں جیسا موقع ہوا ویسی آیت نازل ہو گئی. جہاں مولا کائنات نے حالت رکوع میں وہ انگوٹھی دے دی، آیت نازل ہو گئی. کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جی شب معراج، مگر یہ تو وہ ہے، یہ آیت نازل ہوئی شب معراج. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ شب معراج رسول کی جگہ سوئے تو مرضی خدا خرید لی. اگر جو اہل بیت کرتے تھے وہ قرآن بن جاتا تھا، وہی کا نا جی حضرت. نہیں، آپ نہیں، بہت سے لوگ آتے تھے غیبتیں کرتے تھے تو آیتیں نازل ہو جاتی تھی، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کچھ لوگ رسول کی بارگاہ میں آ کے شور شرابہ کرنے لگے تھے تو کیا تھا؟ اگر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت نازل ہو گئی. موقع مقام محل کے اعتبار سے آیتیں نازل ہوتی رہتی اگر تھی اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی انسان کا دنیا میں رہنے کا جو سسٹم پورا تھا وہ قرآن ہے نا. جی جی، لہذا قرآن 20 سال کی مدت میں تدریجن یعنی جیسا موقع محل ہوتا تھا آیت سورہ نازل ہو جاتا تھا موقع محل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تدریجن پیغمبر پر نازل ہوئی. حالانکہ علوم قرآن کے جو اسپیشلسٹ علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کے جو نزول ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک دفعی ایک تدریجی. دفعی یعنی ایک دم سے، ایک ساتھ، پورا ایک ساتھ. دیکھیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اس میں یہ تو کہا نہیں کہ ہم نے تھوڑا سا نازل کیا، پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد موقع محل کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آیتیں آتی رہتی تھی. تو 2 طرح کا، ایک بالکل ایک ساتھ اور ایک لوگوں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا تھا، رسول بیان کرتے تھے. جی تو نزول 2 طرح کا تھا، لیکن 23 سال کی یا 20 سال کی مدت میں تدریجاً آپ پر آتا تھا. یعنی بہت سو کا لوگوں کا کہنا ہے دفعی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا لوح سے 4تھے آسمان تک شب قدر میں پورا قرآن آیا تھا، پھر وہاں سے تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوتا تھا. کبھی ایک آیت، کبھی چند آیت، تو کبھی پورا سورہ نازل ہوتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارے سورے مکمل نازل ہوئے کہ ایک سورہ پورا اتار دیا؟ نہیں، بعض الگ ٹائم الگ. ایک آیت نازل ہوتی تھی، بعض ٹائم 2، بعض کچھ، یا بعض کبھی پورا سورہ. قرآن ایک، پھر بعد میں یہ سورے کیسے بن گئے؟ تو رسول کے ذریعے کے حکم سے بنائے گئے کہ کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، کہاں سیٹ کرنی ہے. ورنہ آپ ایک سورہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں مثال کے طور پر ایک آیت کب کی ہے اور ایک آیت بالکل غدیر کے موقع کی ہے، بالکل آخری دنوں کی آپ کے. بالکل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جس سورے کے اندر ہے وہ سورہ کوئی آخر میں تھوڑے نازل ہوا ہے، لیکن یہ آیت آپ نے اپنے اعتبار سے جہاں آپ کو مناسب لگی وہاں رکھوائی اور وہ سورے بنائے. ٹھیک ہے جی. قرآن 114 سوروں پر مشتمل ہے، اس کے اندر 114 سورے ہیں، اور ہر سورہ توبہ کے علاوہ بسم اللہ سے شروع ہوا. ہر سورہ بسم اللہ سے شروع ہوا ہے، لیکن 114 سورے ہر سورہ بسم اللہ سے، سورہ توبہ کو چھوڑ کر. سورہ توبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے؟ وجہ معلوم ہے جی. جب یہ سورہ نازل ہوا تو یہ ڈرانے کے لیے تھا. ٹھیک ہے، شروعات ہی اس کی آیات غضب سے ہوئی ہے، غضب سے، لہذا اس کے شروع میں بسم اللہ ہے ہی نہیں، بس ایک دم سے براۃ من الذین، اس طریقے سے. پر رحمت نہیں ہے لوگ کافروں پہ. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں 114 بسم اللہ ہیں، آپ کو معلوم ہو تو. سورہ نمل میں 2 بسم اللہ ہیں، ایک بسم اللہ تو پورے والی ہے ہی، اور ایک بسم اللہ کب ہے؟ جب کون سی ملکہ، کیا نام تھا اس کا، ملکہ کا، اس شہزادی کا، جی جناب سلیمان نے جس کا تخت، جی بلقیس، کیا نام تھا؟ بلقیس، تخت بلقیس. بلقیس جی وہ تخت جب اٹھوایا تھا تو آپ نے جب اس کو خط لکھا تھا تو تب آپ نے خط لکھا کہ انہوں نے مثلا خط لکھا اور آپ نے لکھا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے اس کو بسم اللہ کیسے شروع کیا، خط اس پہ بھیجا تھا، تو وہاں پہ بسم اللہ ہے بیچ سورے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہر سورہ توبہ کو چھوڑ کر بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور ہر سورہ کم و بیش، کم اور زیادہ چند آیتوں پر مشتمل ہے، ہر سورے کے اندر آیت.
ایک بڑے اس کے بڑے سوروں کو طوال کہا جاتا ہے. قرآن کے جو بڑے سورے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سور طوال. اور جو چھوٹے سورے ہیں انہیں قصار کہا جاتا ہے. کچھ سورے مکے میں اور اس کے اطراف میں نازل ہوئے انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور بعض سورے مدینے میں اور اس کے اطراف میں نازل ہوئے جنہیں مدنی کہا جاتا ہے. یہ علوم قرآن سے مخصوص چیزیں ہیں، اس میں پتہ لگے گا کسے مکی کہتے ہیں کسے مدنی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو احکام وغیرہ کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، جو مثلا توحید اور اس کے بارے میں وہ مکی ہیں. بعض کہتے ہیں ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی، ہجرت کے بعد مدینے میں جو نازل ہوا وہ ہجرت کے بعد جو نازل ہوا، ضروری نہیں ہے کہ مدینے میں ہو، ہجرت کے بعد مکے میں حج کر کے جیسے غدیر میں آ رہے تھے وہ نازل ہوا مدنی کہلائے گا. ہجرت سے پہلے مکی، ہجرت کے بعد مدنی، چاہے کہیں پہ بھی نازل ہوا ہو، وہ الگ الگ ہے. علوم قرآن میں آپ کو پتہ لگیں گی یہ باتیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن کو تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کی حد درجہ کوشش کی ہے. آپ کو پتا تھا کہ لوگ تبدیلی کر سکتے ہیں، کچھ آیتیں جو کھلم کھلا صاف طور پر. چلیے باقی انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ